السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں صاحب آپ؟ جی آپ آپ نے کا یاد پروگرام کیا، کیسا حاضر ہوا؟ ہو گئے۔ جی خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعائیں۔ معذرت چاہتے ہیں، 2 دن سے آپ کے کلاس نہیں لے سکے۔ جی کوئی بات نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جہاں پڑھاتا ہوں وہاں پر جلسہ تھا، اور اس جلسے کا نظم بھی مجھے سنبھالنا تھا۔ بہرحال جی چلیے، تو آج جو ہے ہم گفتگو کرتے ہیں رمضان سے متعلق، کیونکہ رمضان کے مسائل، تراویح کے مسائل آ چکے، روزے سے متعلق مسائل بھی آ چکے کہ روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ کر قضا واجب ہوتی ہے، اور کن چیزوں سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتا ہے، روزے کا فدیہ کب کس حالت میں دیا جائے، یہ سب مسائل آ چکے ہیں۔ اب جو ہیں رمضان المبارک کے آداب یہ ہوتا ہے، آداب کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کا خیال رکھا جائے تو ثواب میں زیادتی ہو جاتی ہے، اور اگر ان چیزوں کو اگنور کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، ان پر عمل نہ کیا جائے، تو اس صورت میں عبادت کا ثواب تو مل جاتا ہے لیکن اضافہ اور زیادتی کے ساتھ نہیں ملتا ہے۔ مثلا میں نے کہا مجھے لسی پلائیے، آپ لسی کو یوں ہی گلاس میں لیا اور یوں ہی لے آئے، نہ گلاس صاف، نہ دینے کا انداز ٹھیک ہے، تو یقیناً آپ کی مہمان نوازی ہوگی، یہ بھی مہمان نوازی کہلائی جائے گی۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آپ اچھی طریقے سے پلیٹ پہ گلاس رکھ کر اس پہ ڈھکنے کا والا کوسٹر ہوتا ہے وہ رکھا، اور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پیش کیا، اور ٹھنڈی ایک دم گرمی کے اعتبار سے، تو جہاں مہمان نوازی ادا ہوئی ہے وہیں پر مہمان کا دل بھی خوش ہو گیا، وہ صرف اس انداز سے۔ تو یہ پتہ چلا کہ آداب کی وجہ سے، آداب کے خیال کر لینے کی وجہ سے، یا آداب پر عمل کر لینے کی وجہ سے اس عبادت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، اس عبادت کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آداب کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلا ادب، تقریباً 7 چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے آداب بتا رہا ہوں، روزے کے نہیں، روزے کے الگ ہیں۔ پہلی چیز کہ رمضان المبارک کا شوق کے ساتھ، شدت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار کر، اور یہ انتظار ایسا ہی ہونا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایم قاسمی صاحب آپ کے یہاں پر، آپ کے علاقے میں تشریف لا رہے ہیں، اور وہ ایک تاریخ بھی دے دیں، وہ ایک وقت بھی دے دیں، تو آپ یقیناً ان سے محبت رکھتی ہیں، چونکہ ان سے علم آپ کو ملا ہے، تو آپ جو ہے گن گن کے دن شمار کریں گے، آج کتنی تاریخ ہو گئی، آج کتنی ہے، آج کتنی ہے، دن کٹنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک عالم دین سے ملنا چاہتے ہیں جن سے آپ کو نفع ہوا ہے۔ اس سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اس مہینے میں ہماری رحمت چھپی ہے، اس مہینے میں مغفرت چھپی ہوئی ہے، اس مہینے میں ہمیں دوزخ سے آزادی ملنی ہے، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلنے ہیں اور دوزخ کے بند ہو جانے ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرانا ہے، اللہ کو منانا ہے۔ اس لیے اس مہینے کا بہت شوق کے ساتھ، بہت اہتمام سے انتظار کرنا، یہ روزے کے آدابوں میں سے ایک ادب ہے۔ چنانچہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار اور رمضان مبارک کے مہینے کی آمد کا شوق
کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہیں تو وہی دعا پڑھ لیں جو دعا پیارے آقا نے اب یہ شعبان میں نہیں بلکہ رجب اور پونے کے مہینے کے چاند نظر آتے ہی مانگی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان سے ہمکنار فرما، یعنی ہمیں رمضان کا مہینہ ملا دے۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان میں رمضان المبارک کا انتظار کا شوق اور ترغیب دلائی گئی ہے۔ دوسری چیز، رمضان کے خاطر شعبان کے تاریخوں کو شمار کرنا۔ آج کتنی تاریخ ہے شعبان کی؟ آج کتنی ہیں؟ روزانہ گننا۔ ہمارا حل تو ویسے تو یہ ہو گیا کہ ہمیں اسلامی تاریخ یاد ہی نہیں رہتی، ہاں کہیں پکا یا تاریخ وغیرہ رکھی جائے، شادی کی تاریخ فکس کی جائے تو لوگ باغ جو ہے چاند کی تاریخ کو معلوم بھی کرتے ہیں اور باقاعدہ اہتمام سے جو دعوت کا شادی کا کارڈ ہوتا ہے اس پہ لکھواتے بھی ہیں چاند کی تاریخ 23 یا چاند کی تاریخ 25 لکھواتے بھی۔ حالانکہ چاند کی تاریخوں کو یاد رکھنا اور اس کو استعمال میں لانا یہ فرض کفایہ ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا فرض کفایہ شریعت کا وہ حکم کہلاتا ہے جس پر اگر چند لوگ عمل کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے، اور کوئی بھی عمل نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں۔ تو ہمیں بھی کیا ہے اس فرض کفایت کا حصہ بننا چاہیے۔ بس مدرسے میں یا دینی اداروں میں یا دین سے وابستہ لوگ بھی اسلامی مہینوں کو یاد رکھتے، ان کی تاریخوں کو شمار کرتے، ان کو کاؤنٹ کرتے، ورنہ تو دوسروں کو تو حال بہت برا ہے۔ لیکن رمضان کی خاطر شعبان کی تاریخوں کو شمار کرنا یہ جو ہے یہ رمضان کا ادب ہے۔ چنانچہ حدیث میں ترمذی میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے چاند کو رمضان کے خاطر شمار کرو، یعنی شعبان کی تاریخوں کو یاد رکھو، گنو رمضان کی خاطر۔ تیسرا ادب یہ ہے جب چاند رمضان کا نظر آ جائے، کیونکہ آج 19 شعبان ہے، تقریباً 11 یا 10 دن رمضان المبارک کے مہینے کی آمد میں رہ گئے ہیں۔ برکت والا رحمت والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ کرنے والا ہے، یعنی آنے والا ہے۔ اگر اس مہینے کا چاند نظر آ جائے تو چاند دیکھنا یہ قبولیت دعاؤں کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہے کہ چاند دیکھ کر جو دعا مانگی جائے اس میں دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک کے آدابوں میں سے ایک ادب یہ ہے کہ چاند دیکھنا، اور اتنے ہی شوق سے چاند دیکھنا چاہیے جتنے شوق سے ہمیں عید کا چاند دیکھتے ہیں۔ عید کا چاند دیکھنے کے لیے تو پوری چھتیں بھر جاتی، ایسا لگتا ہے کہ صرف اور صرف عید کے چاند دیکھنے کا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ حالانکہ تمام مہینوں کے چاند کو دیکھنے کا حکم دیا، اور خاص طور پہ شعبان کا مہینہ گزر جانے کے بعد جو رمضان کا مہینہ ہے اس کا چاند دیکھ کر دیکھو، اور چاند دیکھ کر دعا پڑھو۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ یہ دعا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے، یعنی کوئی کسی بھی مہینے کا چاند ہوتا، جب چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ معنی ہے اے اللہ نئے چاند کو ہمارے لیے برکت، ایمان
سلامتی اور اسلام کے ساتھ نمودار فرمان نکال، اے چاند میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ یعنی چاند دیکھ کر دعا مانگنا ہے، چاند دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر مانگ سکتے ہیں، بنا ہاتھ اٹھائے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن دعا مانگنے کا وقت اور دعا کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ ہی سے مانگی جائے گی۔ لیکن اس دعا کے اندر ایک آخری لفظ جو ہے نا، ربی و ربک اللہ، کہ میرا اور اے چاند تیرا رب اللہ ہے، یہ کہلوایا گیا۔ یہ اس لیے کہلوایا گیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان یا ایمان والے یا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بھی چاند کو دیکھ کر اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے وطن میں کروا چوتھ پر چاند کو دیکھتے ہیں، چلنی میں عورتیں دیکھتی ہیں، یا سورج کے جب سورج اگتا ہے پورب سے نکلتا ہے تو اس وقت اس پہ دودھ وغیرہ چڑھاتے ہیں اور پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو یہ غیر ہے، غیروں کی کاپی سے منع کیا، غیروں کے کلچر سے آپ نے نفرت کا اظہار فرمایا، اور ایمان والوں کو بھی بتایا کہ وہ غیروں کے طریقے پر نہ چلے۔ جہاں کہیں غیروں کے طریقے اور ان کے قوم کی کام کی کاپی ہو رہی ہوتی تھی، وہاں پر آپ تھوڑا سا چینجنگ کر دیتے تھے۔ چنانچہ آپ نے دعا میں بھی چینجنگ کر دی اور کہا کہ اے ایمان والوں چاند کو دیکھو تو یہ بھی کہو ربی میرا رب و ربک اللہ، اے چاند تیرا رب اللہ ہے۔ تو یہ شرک سے برات ہے۔ بہرحال میرا پروردگار اور تیرا پروردگار اللہ ہے، یہ جو ہے اس میں سوال بھی ایک سوال، چھپے ہوئے سوال کا جواب ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ایسے یہ تو چاند سے مانگنا ہوا، ہم کہیں گے نہیں، چاند سے مانگنا نہیں ہوا، بلکہ چاند کو اپنے لیے برکت اور خیر کو مانگا جا رہا ہے اللہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا رب بھی اور چاند کا رب بھی اللہ ہے۔ بہرحال تو تیسرا چوتھا ادب یہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنی کسٹڈی میں، اپنے کیئر آف، اپنی ماتحتی میں یعنی اپنی سرپرستی میں، اپنے نیچے کے ساتھ، نیچے والوں کے ساتھ بہت ہی نرمی اور محبت اور پیار کا سلوک کرنا۔ یہ پہلے غلامیت کا دور تھا، اب تو نہیں رہا ہے، لیکن اب جو ہے اپنی ماتحتی میں رہنے والے جو بھی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ چنانچہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے متعلق جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام خادموں کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے اور آگ سے یعنی دوزخ کی آگ سے اسے آزاد فرماتے۔ دیکھیے گا یہ جو ادب ہے نا، یعنی اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نیچے والوں کے ساتھ، اپنی سرپرستی میں نیچے جو بھی لوگ ہیں زیر سرپرستی ان کے ساتھ نہایت نرمی اور محبت کا سلوک کرنا، یہ ادب تو ہر وقت ضروری ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان میں صدقہ و خیرات میں اضافہ کر دینا چاہیے۔ میری بہنوں، صدقہ و خیرات میں بہت زیادہ اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ تو عام دنوں میں بھی دیے جائے، لیکن رمضان میں کثرت کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ۔ اب صدقے کی کوئی خاص شکل نہیں ہے، خیرات کی کوئی خاص شکل نہیں ہے کہ اتار کر دیا جائے یا نیت کر کے دیا جائے، جیسا ہے ویسے دے دیا آپ نے، کسی غریب کی ضرورت پوری کر دی، کسی بیمار کو دوا دلا دی، کسی بے سہارا کا سہارا بن گئے، کسی ننگے کو کپڑے دے دیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، یعنی کسی کی بھی کوئی بھی آپ نے ضرورت پوری کر دی۔ یہ کیا ہے؟ اور اللہ کی رضا کے لیے بھی یہی صدقہ ہے، یہی خیرات ہے، اس کی کوئی نیت نہیں ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کا اضافہ کرنا چاہیے، کیونکہ پیارے آقا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بہت سخی تھے۔ سخی کہتے ہیں سخاوت کرنے کو، سخاوت کہتے ہیں خوشی کے ساتھ اپنا مال اللہ کے راستے میں، اللہ جن کاموں سے خوش ہوتا ان کاموں میں خرچ کرنا، یہ سخاوت کہلاتا ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ کی سخاوت تو بہت بڑھ جایا کرتی تھی. ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ آپ کی سخاوت کا عالم رمضان کے مہینے میں ایسا ہو جاتا تھا جیسے تیز ہوا چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے. جس طریقے سے ہوا تیزی کے ساتھ چلتی ہے اور جن کے چہروں سے لگتی جاتی ہے ان کو راحت اور سکون پہنچاتی چلی جاتی ہے، اسی طریقے سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ دوسروں کی مدد کرتے تھے اور دوسروں کو راحت اور آرام پہنچایا کرتے تھے. اب یہ صدقہ دینے کے آداب کیا ہیں؟ صدقہ دینے والے کے آداب یہ کہ خلوص نیت سے صدقہ دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جن لوگوں کے خلاف سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جسے اللہ نے خوب مالی وسعت دے رکھی تھی، یعنی خوب رچ تھا، خوب مالدار تھا، خوب مال و دولت کا مالک تھا، مالدار تھا. اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے صدقہ اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے لوگ داتا کہیں، تجھے لوگ سخی کہیں. سو دنیا میں تجھے کہا جا چکا ہے، پھر اس کے متعلق بھی حکم دیا جائے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. تو نیت یا خلوص سے صدقہ کرے. خلوص یعنی پیور نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھاوے کی نہ ہو، شہرت کی نہ ہو، بالکل اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے صدقہ کیا جائے. اگر کوئی مصلحت ہو تو عام حالتوں میں چھپا کر صدقہ کرنا. کوئی مصلحت ہے اور یا کوئی عام حالت ہے تو ایسی صورتوں میں چھپا کر صدقہ دینا چاہیے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں سایہ عطا فرمائے گا. اس دن سایہ عطا فرمائے جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے اتنے چپکے سے صدقہ کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ سے کیا، بائیں ہاتھ کو بھی نہیں معلوم ہوا کہ دائیں ہاتھ میں کتنے روپے کس کو دے دیے. لہذا عام حالت میں صدقے کو چھپا کر دینا چاہیے، اس کی پبلسٹی نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی خاص حالت ہے، یعنی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دین کے معاملے میں یہ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں تو کھل کر دیں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو. تو ایسی صورت میں نمائش کے ساتھ یہ اظہار کر کے بھائی سائمہ کہیں لو میری طرف سے 500 روپے، لائبہ کہیں لو میری طرف سے 1000 روپے، عمیر الرحمان کہیں لو میری طرف سے 2000. اس طریقے سے دوسروں کو شوق اور ترغیب دلانے کے لیے یا دوسروں کے دلوں میں بھی خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اعلانیہ طور پہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن عام حالتوں میں صدقہ چھپا کر ہی دینا چاہیے. نمبر 3، صدقہ و زکوٰۃ اور صدقے وغیرہ کے مسائل معلوم کرنا. یہ بھی ہے کیونکہ بعض مرتبہ ہمیں زکوٰۃ کہاں دینی ہوتی ہے، ہم کہیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے ادا نہیں ہوتی. تو زکوٰۃ یا صدقہ و خیرات کے آداب میں سے ایک ادب یہ کہ زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ کے مسائل معلوم کر لیں، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اتنا علم سیکھنا جس سے فرض عبادت کو انجام دیا جا سکے. جیسے کہ زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے، لہذا زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا، اتنا سیکھنا جس سے ہم اپنے مال کی زکوٰۃ حساب لگا کر دے دیں، یہ بھی فرض ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد دیری نہ کرنا، کیونکہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں بات کی نسبت اور بات کو کہنے والا اللہ ہو. چنانچہ پیارے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اور میری پسندیدہ چیزوں کے ذریعے سے بندہ میری فرض کردہ چیزوں کے مقابلے میں کسی اور چیز سے زیادہ قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں میری پسندیدہ چیزوں کے ذریعے سے بندہ میری فرض کردہ چیزوں کے مقابلے میں کسی اور چیز سے قرب حاصل نہیں کرتا۔ یعنی فرض اگر ادا کیے جائیں گے تو اللہ کی محبت، اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی زیادہ حاصل ہوگی اس کے بالمقابل میں کہ نفل ادا کیے جائیں۔ آج کل ہمارا تو ماحول کا مزاج ہی بدل چکا ہے، نفل کو چھوڑتے نہیں ہیں اور فرض کا اہتمام نہیں کرتے۔ چنانچہ شب برات میں دیکھ لیجئے کتنی بہنیں ہوں گی جو پوری رات جگ کے نفلیں پڑھی ہوں گی، اور کتنی بہنیں کہ شب برات کے گزر جانے کے بعد کہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام بھی نہیں کیا ہوگا۔ بہرحال تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی میں چوتھا ادب بتا رہا تھا کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد دیری نہیں کرنا چاہیے کہ فوراً اس کے زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ 5واں ہے زکوٰۃ کو نفلی صدقات سے پہلے ادا کرنا، پہلے فرض ادا کریں پھر نفلی صدقے وغیرہ ادا کریں۔ 6واں ادب ہے حلال مال سے صدقہ دینا، کیونکہ پیارے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی پاک مال ہی کو قبول فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پاک مال ہی کو قبول فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے عمدہ مال سے صدقہ دینا، عمدہ سے عمدہ مال صدقہ دینا چاہیے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ وہ 10 کا نوٹ جو 15 لائنوں والا آ جاتا ہے جس کو 4 دکانداروں نے لوٹا دیا ہوتا ہے، یا وہ نوٹ جو پھٹ چکا ہے اور وہ جوڑنے کے باوجود کسی دکان پہ نہیں چلا ہے، اب ہم اس کو مسجد میں یا کوئی فقیر آتا اس کو یا کسی مدرسے میں دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس طریقے سے دینے پر نیتوں کو کہاں لے جائیں گے آپ نے کس نیت اور کس ارادے سے دیا کہ آپ کے لیے وہ ناکارہ ہو گیا تھا، بیکار ہو گیا تھا، تو اس کا ثواب 10 روپے کے برابر نہیں بلکہ اتنا ہی ملے گا جتنا اس کی ویلو آپ کی نظر میں، آپ کے دماغ میں تھی، آپ کے دل میں تھی، اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا۔ لہذا حلال مال سے صدقہ دینا چاہیے، اسی طریقے سے عمدہ اور اچھے مال سے صدقہ دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ فریج میں بہت ساری سبزیوں کا ڈھیر ہو جاتا ہے، اب اتنی سبزیاں ہو گئی، پوری فریج کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اب نکال کے سبزی پہنچا رہے ہیں، سالن پہنچا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 467 ہے، 467 میں ہے، 200 کیونکہ 286 آیت ہے تو 267 یعنی 267 آیت پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ نہ نیت رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں میچے بغیر نہ لے سکو۔ یعنی یہ سوچو ہم جو چیز دوسرے کو دے رہے ہیں، اگر الخدا نہ کرے حالات ہمارے بگڑے اور وہ چیز ہمیں اگر دی جائے تو ہم کس بری طریقے سے لیں گے کہ نہ چاہتے ہوئے آنکھ بند ہوگی اور ہاتھ پھیلا لیں گے، لے لیں گے۔ کیوں؟ ہم اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے۔ بہرحال اپنی پسندیدہ چیزوں کا صدقہ کرنا، کسی کو اگر جوڑا دینا تو پھٹا ہوا نہیں، نیا سلا ہوا، اور جو آپ کو بہت زیادہ مرغوب ہے وہ جوڑا آگے دیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی 4 پارے میں فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 94 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک کہ ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، جو تمہیں پسند ہیں۔ اسی طریقے سے چھٹا ادب ہے محتاج رشتہ داروں کو پہلے دینا، پہلے محتاجوں کو، محتاج وہ بھی رشتہ داروں میں ہو ان کو پہلے دینا۔ یہ کیا ہے؟ ادب، صدقہ و خیرات کے ادب میں سے مسکین کو صدقہ دینے کا ثواب 1 درجہ ملتا ہے، اور رشتہ دار مسکین کو صدقہ دینے کے 2 گنا ثواب ہے، صدقے کا الگ اور رشتہ داری نبھانے کا علیحدہ، رشتہ داری کا خیال کرنے کا علیحدہ۔ اسی طریقے سے ایک بڑے اللہ والے ہیں شیخ ابو حفص کبیر رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں آدمی کے رشتہ دار محتاج ہوں تو اس کا اوروں پر صدقہ کرنا قبول نہیں ہوتا، یعنی کسی کے رشتہ دار تو بیچارے پریشان ہو، وہ دوسروں کو، غیروں کو دے رہا ہو تو اس کا صدقہ قبول ہی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ رشتہ داروں کی حاجت کو پہلے پورا نہ کرے، پہلے رشتہ داروں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ دار برا مان جائیں گے، وہ کیسے نہیں لے سکتے، وہ لیتے نہیں ہیں، تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو صدقہ یا خیرات کہہ کر دیں، آپ ان کو ہدیہ کہہ کر دے سکتے ہیں، آپ ان کے گھر میں کوئی چیز اس طور پہ لے جائیں کہ وہ آپ کو ایک رسم اور محبت وہ بھی ہو، ملنے ملانے جاتے ہیں، کبھی کچھ لے گئے، 1 کلو سیب لے گئے، مالداروں کے یہاں جو اچھا سے اچھا لے جاتے ہیں وہ غریبوں کے یہاں اچھا سے اچھا لے جائے تاکہ بچے کھا لیں اور صدقہ بھی پہنچ جائے، اور ان کی خودداری پر بھی ضرب نہ پڑے اور ان کو بھی احساس نہ ہو۔ اسی طریقے سے محتاجوں کو تلاش کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سورہ زاریات آیت نمبر 19 میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ان کے مال و دولت میں سائلوں یعنی مانگنے والوں اور محروم لوگوں کا باقاعدہ حق ہوتا ہے۔ محروم سے مراد آیت میں وہ ہیں جو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی خودداری کی وجہ سے کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہے، اسے محروم کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مانگنے والا اگر آیا تو اس سے نرمی کا برتاؤ کرنا، چنانچہ حدیث ترمذی میں ایک صحابیہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی تھی، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا میرے دروازے پر مسکین اور مانگنے والا کھڑا ہوتا ہے اور میں اس کو دینے کے لیے اپنے پاس کچھ چیز نہیں پاتی، یعنی میرے پاس کوئی چیز نہیں جو میں اس کو دے سکوں، یعنی ایسی صورت میں کیا حکم؟ پیارے آقا نے فرمایا اگر دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو سوائے سکھے ہوئے کھر کے، یعنی بکری کا وہ کھر جو کیا ہے سیک کر ہم نکال دیتے ہیں، اس کو کیا ہے اس کو بھونتے ہیں تو اس کے پاؤں میں سے جو کھول نما کور نما جو نکلتا ہے اسے کھر کہتے، سینکے ہوئے کھر کے تو وہی اس کے ہاتھ میں دے دو، یعنی کوئی بھی چیز ہو، ادنا سے ادنا چیز ہو اس کو دے دو، لیکن آج کل لوگ لے جاتے نہیں ہیں، منہ پہ مار دیتے، تو وہ لوگ جو ہیں پیشہ ور ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا تو مانگنے والوں کو جھڑکو نہ، چنانچہ سورہ ضحیٰ کی آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو سوال کرنے والا اسے جھڑکنا نہیں ہے، اسے ڈانٹنا نہیں ہے، تو اس کی انسلٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ جو مانگنے والا آیا ہے اپنے دروازے پر مانگنے آنے والے سے مانگنے اور فقیروں اور مسکینوں کے آنے سے خوش ہونا، کیونکہ پیارے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر مانگے اس کو دے دیا کرو، اس کو دے دیا کرو، خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا، خالی ہاتھ نہ لوٹایا کرو، کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔
ہاں اگر معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے نشہ کرے گا، جوا کھیلے گا یا کچھ اور کرے گا تو ایسے شخص کو نہ دیا جائے۔ اسی طریقے سے دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو خوش اخلاقی سے واپس کر دینا۔ اب یہ معاف کرو، آگے جاؤ، آگے مانگو، معاف کرنے کا مطلب تو نہیں۔ اب معاف کا مطلب یہ کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، کچھ دے نہیں سکتے۔ البتہ اگر کوئی کہہ دے معاف کرو تو کوئی حرج کی بات نہیں، معاف کرنے کا، معاف کرو کیونکہ اس نے کوئی غلطی نہیں، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معذرت ہے، بڑا کیا احساس ہے، ہمارے پاس کچھ آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے، یہ ہوتا ہے معاف کرو۔ یا کیا ہو، آگے دیکھو، آگے چلے جاؤ۔ یا پیارے حضرات صحابیات، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات میں لکھا ہے کہ کہیں سے گوشت آیا اور پیارے آقا کو گوشت بہت زیادہ پسند تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک باندی کو، خادمہ کو دیا اور کہا جاؤ جا کے اس کو طاق میں رکھے آؤ، کیونکہ نبی پیارے آقا آئیں گے تو ان کی خدمت میں گوشت کو پیش کر دیا جائے گا تاکہ وہ جو ہیں خوش ہو جائے۔ چنانچہ ایسی طاق تھی، طاق کہتے ہیں گھر میں کسی بھی الماری کو، تو وہ خادمہ گوشت لے کے یہاں پر اس نے رکھ دیا۔ اتنی دیر میں دروازے پر ایک سائل آیا، مانگنے والا آیا، اس نے کہا دو اللہ کے نام پر، اللہ برکت کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، برکت دے۔ اس نے دعا دی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بدلے میں اس سائل کو دعا دے دی۔ وہ دعا وہ سائل، وہ مانگنے والا چلا گیا۔ ادھر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو حضرت ام سلمہ نے کہا جاؤ وہ جو گوشت طاق میں نے رکھوایا تھا وہ لے آؤ، پیارے آقا کو دینا، نوش پیش کرنا ہے۔ خادمہ وہاں گئی، اب گوشت تلاش کرتی ہے تو گوشت نہیں، بلکہ پتھر کا، سفید پتھر کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ بڑی حیران پریشان کہ میں تو گوشت رکھے گئی تھی اور یہاں پر تو پتھر کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ آ کر ام سلمہ کو بتایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا کو بتایا۔ پیارے آقا نے فرمایا یہ جو ہے غریب مانگنے والے کو نہ دینے کی وجہ سے ایسا ہوا، اور وہ پتھر کا ٹکڑا اس لیے بن گیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل بننے والی تھی، بہرحال اس لیے وہ پتھر کا بن گیا۔ تو پتہ چلا کہ کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، نہ ہو تو خوش اخلاقی سے منع کر دینا چاہیے، جیسے معاف کرو، اللہ برکت دے، آگے دیکھو۔ اسی طریقے جو شخص سوال کرنے میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے اس کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ سوال اس نے اللہ کے واسطے مانگا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی ہمارے دل میں کتنی ہے کہ جو اللہ کا واسطہ دے کر مانگ رہا ہے اس کو دے دینا چاہیے۔ صدقہ دے کر احسان نہ جتلانا، احسان نہیں جتلا جائے، ارے بھول گئی میں نے تیرا بہت کرا تھا، یہ وہ نہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو صدقہ دے کر واپس لیتا ہے کتے کی ہے، کتے جیسی ہے، کیونکہ کتے کی عادت ہوتی ہے جو وومٹ کرتا ہے پھر لوٹ کر اپنی قے کو، اپنی وومٹ کو کے پاس آتا ہے اور اسے کھا جاتا ہے، اسے چاٹ جاتا ہے۔ یعنی پیارے آقا نے کس قدر برا فرمایا اس کو جو اپنا صدقہ دے کر یا احسان کا واپس لے یا احسان جتلائے، یہ تکلیف دینا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 264۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ تو یہ صدقہ اور خیرات کے آداب میں سے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں کلمہ طیبہ اور کلمہ استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے، عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔
जन्नत को मांगना, दोज़ख से पनाह चाहना, ये दोनों काम साल के 11 महीनों में भी करते हैं, लेकिन जो है रमजान में खास तौर पर करना, क्योंकि रमजान में मग़फ़िरत की जाती है, रमजान में दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं। बहुत से दोज़खियों को दोज़ख से छुटकारा देकर जन्नत में तो वाला बना दिया जाता है। इसलिए रमजान की रातों में खास तौर पर, रमजान के आखिरी 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का अहतमाम करना चाहिए। और वो ताक़रात 5 हैं, जिसे शब क़द्र कहते हैं, लैलतुल क़द्र कहते हैं। 21, 23, 25, 27, 29 इन रातों में खूब इबादत की जाए। ये हैं रमजान मुबारक के महीने के आदाब। अब रोजे के आदाब रहे वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में